السلام علیکم ناظرین، رحمت ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں پریشے کو جب اچانک پتہ چلے گا کہ جس آفس میں وہ اتنے عرصے سے کام کر رہی تھی وہ دراصل آیان کا ہے، تو پریشے کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ دوسری طرف کیا علیزے کا علاج ممکن ہو پایا ہے یا نہیں؟ اور عالم صاحب کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب اس احساس کا کچھ فائدہ ہے یا بہت دیر ہو چکی ہے، یا پھر اب بھی کچھ رشتے سنبھل سکتے ہیں؟ اور انایا کی نئی چالیں کس حد تک کامیاب ہوں گی؟ آئیے تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آنے والی قسط میں پہلی بار عالم صاحب اپنے ماضی پر سنجیدگی سے نظر ڈالتے دکھائی دیں گے۔ جب زبیدہ ان کے لیے چائے لے کر آتی ہے تو عالم صاحب اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹوں پر توجہ دی، لیکن اپنی بیٹیوں کو وہ مقام اور توجہ نہیں دے سکے جس کی وہ حقدار تھیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹیوں کی تربیت اور حوصلہ افزائی پر بھی اتنی ہی محنت کرتے جتنی بیٹوں پر کی، تو آج وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ فخر سے سر اٹھا کر بات کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے عالم صاحب دیکھ ہی چکے ہیں کہ ان کے دونوں بیٹے کتنے نالائق ہیں، جبکہ بیٹیاں اس قدر پابندیوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی کامیاب ہیں۔ تو عالم صاحب اب یہ جا کے سوچ رہے ہیں کہ ان کی بیٹیاں اگر اپنے باپ کی پابندیوں اور مشکلات کی وجہ سے آگے نہ نکل سکتی تو انہیں کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ ان کی بیٹیاں اتنی لائق فائق ہیں۔ عالم صاحب کی یہ بات سن کر زبیدہ کے دل کو تو بہت سکون ملتا ہے، جیسے اس کی محنت کا سارا صلہ اسے اس ایک بات سے مل گیا ہو۔ اور پھر جب زبیدہ بیگم کی پریشے سے بات ہوتی ہے تو وہ اسے بھی خوشی خوشی بتانے لگتی ہیں کہ تمہارے والد کا رویہ بدلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنی غلطیوں کو سمجھنے لگے ہیں اور اب ان پر افسوس بھی کر رہے ہیں، لیکن پریشے اپنے دل میں اپنے باپ کے لیے کوئی نرمی نہیں رکھتی، کیونکہ شاید سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا بھی پریشے کو ہی کرنا پڑا ہے بڑی بیٹی ہونے کے ناطے۔ اسی لیے وہ صاف کہتی ہے کہ ابا کا رویہ ہمیشہ حالات کے مطابق بدلتا ہے، اس لیے ان کی ان چند باتوں سے سب کچھ بھلایا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف زوبیہ چونکہ سمیر کو سارا سال ٹیوشن پڑھاتی رہی ہے اور اب اس کے ایگزامز کا رزلٹ آنے والا ہے اور وہ بے چینی سے انتظار کر رہی ہے، جبکہ اسے پورا یقین ہے کہ سمیر نے جتنی محنت کی ہے یقیناً وہ کامیاب ہوگا، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ سمیر مٹھائی کا ڈبہ لے کر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو سب کو اپنے رزلٹ کی خوشخبری سناتا ہے کہ وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے۔ اب اتفاق سے عالم صاحب اور رمیسا بھی وہیں پر موجود ہوتے ہیں، جبکہ سمیر زوبیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپی، اگر آپ میرے اوپر محنت نہ کرتی تو اتنے اچھے نمبر لینا تو بہت دور کی بات، شاید میں کبھی پاس ہی نہ ہو پاتا۔ سمیر کی یہ بات سن کر رمیسا کو تو برداشت ہی نہیں ہوتا، وہ فوراً طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ چند دن پڑھانے سے کوئی استاد نہیں بن جاتا، سارا سال تو تمہاری فیسوں کے خرچے میں نے اٹھائے ہیں۔ بندہ پوچھے کہ رمیسا کون سا کماتی تھی، جس انسان نے سمیر کی فیسوں کے خرچے اٹھائے ہیں وہ زوبیہ کا بھی باپ ہے، لیکن زوبیہ کی تعلیم کا کوئی خرچہ اس انسان نے نہیں اٹھایا۔ خیر، رمیسا کی اس بات پر زبیدہ اور زوبیہ خاموشی سے مسکرا دیتی ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ رمیسا کبھی بھی زوبیہ یا زبیدہ کی کسی بیٹی کی تعریف برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں پر عالم صاحب پہلی بار اپنی بیٹی کے حق میں بولتے ہیں۔ رمیسا سے کہتے ہیں کہ اگر زوبیہ نے محنت کی ہے تو اس کی تعریف تو ہونی چاہیے، اور اگر تم تعریف نہیں کر سکتی تو کم سے کم حوصلہ شکنی بھی نہ کرو۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جس نے رمیسا کو سب سے زیادہ حیران کیا، کیونکہ شاید پہلی بار عالم صاحب نے کھل کر اپنی بیٹی کی حمایت کی ہے۔ ادھر انایا اپنی نئی منصوبہ بندی میں مصروف ہے، وہ مسلسل آیان کے قریب آنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اب چونکہ انایا کے گھر والے اسے بار بار مجبور کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے تو ہمیں بتایا تھا کہ تم کسی اور کو پسند کرنے لگی ہو، تو اس لڑکے سے ہمیں ملاؤ تو صحیح،
تو عنایا چاہتی ہے کہ ایان کو ہی اپنے گھر والوں سے ملا دوں اور سب کو یہ شو کراؤں کہ جیسے میں ایان کو پسند کرنے لگی ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایان کو بھی نہیں پتا کہ عنایا اسے صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایان سے منگنی بھی کر لے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایان کے دماغ میں یہ بات ڈالنا شروع کرے گی کہ تم کسی کے ساتھ بھی ہوتے ہو، میں محسوس کرتی ہوں جیسے تمہارے اندر ایک اداسی ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم پریشے کو اپنے دل اور دماغ سے نہیں نکال پائے۔ اور پھر ایان کو اکسائے گی کہ محبت تو تم کرتے تھے نا پریشے سے، باری نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تمہیں چاہیے کہ باری کو اس دھوکے کا منہ توڑ جواب دو اور اس سے اپنی محبت چھین لو۔ لیکن اس سب سے پہلے عنایا چاہتی ہے کہ ایان عنایا کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو جائے، تبھی تو اشاروں کنایوں میں اسے کہتی ہے کہ وہ تو کمٹمنٹ کرنے کو تیار ہے اگر ایان چاہے تو۔ خیر جناب، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب اچانک انکشاف ہوتا ہے کہ جس کمپنی میں پریشے کافی عرصے سے کام کر رہی ہے وہ دراصل ایان کی کمپنی ہے۔ اور یہ بات خود پریشے کے لیے بھی حیران کن ثابت ہوتی ہے جب ایان بطور باس میٹنگ میں اچانک نمودار ہوتا ہے اور پریشے تو چند لمحوں میں حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لڑکی اتنے عرصے سے ایک آفس میں جاب کر رہی ہے اور اسے آج تک یہ پتہ ہی نہیں چل پایا کہ یہ کمپنی ایان کی ہے؟ چلو مان لیا ایان آؤٹ آف کنٹری تھا، اب آیا ہے، لیکن ایان کی ماں تو یہی تھی نا، تو ظاہر ہے وہ اپنی کمپنی میں بھی آتی جاتی ہوگی، آخر باس جو ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پریشے نے کبھی ایان کی ماں کو آفس میں آتے جاتے دیکھا ہی نہیں اور نہ پتہ چلانے کی کوشش کی کہ ہمارا باس کون ہے؟ پریشے سے مجھے اس بیوقوفی کی بہرحال امید نہیں تھی، کیونکہ ویسے تو وہ بہت سمجھدار بنتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پریشے یہ جاب جاری رکھے گی یا پھر جیسے ہی پتہ چلے گا کہ باس ایان ہے تو وہ جاب چھوڑ دے گی۔ اور دوسری طرف جب باری کو پتہ چلے گا کہ پریشے کا باس ایان ہے تو باری کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ باری نے تو پہلے بھی کافی بار پریشے کو جاب چھوڑنے کا کہا اور اپنا آفس جوائن کرنے کا کہا، لیکن پریشے نے ہر بار انکار کر دیا۔ تو کیا باری کو پریشے پر شک ہوگا کہ وہ جان بوجھ کر ایان کا آفس چھوڑنا نہیں چاہتی تھی؟ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ باری کو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی کہاں کام کرتی ہے، کیونکہ اگر اسے پتہ ہوتا تو باری چونکہ ایان کا بیسٹ فرینڈ ہے تو باری کو فوراً پتہ چل جانا تھا کہ پریشے جہاں کام کرنے جاتی ہے وہ تو میرے دوست ایان کا آفس ہے۔ اور جناب دوسری طرف علیزے اور زہیب آؤٹ آف کنٹری تو چلے گئے ہیں علیزے کے علاج کے لیے، جبکہ صرف 30% چانسز ہیں کہ علیزے ٹھیک ہو سکے، لیکن آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر میں دونوں کو ہی کافی پریشان دکھایا گیا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ آپریشن سے پہلے کی پریشانی ہے کہ کیا رزلٹ آتا ہے، یا پھر آپریشن ہو چکا ہے اور زہیب علیزے کے سامنے شرمندہ ہے کہ اس نے علیزے کو ایک بار پھر اتنی بڑی امید دلائی، اور علیزے زہیب کے سامنے شرمندہ ہے کہ زہیب کی اتنی محنت، اتنی کوششوں کے اور اتنا پیسہ لگانے کے باوجود بھی علیزے اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل نہیں ہو سکی، حالانکہ اس میں علیزے کا کوئی قصور نہیں۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا علیزے اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو سکے گی یا کبھی نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔